واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، بات ساری ایمان بالغیب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بنایا، اس میں انسان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا، عقل سے نوازا، اس کو سوچنے تدبر کرنے کا موقع دیا اور بہت کچھ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں بہت ساری آیات واضح کر دی۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اس عالم کے بعد ایک دوسرا عالم آخرت پیدا کیا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی پیدا کیا ہے، اور اس کا عارضی ہونا پوری طرح واضح کر کے دکھایا ہے کہ یہ بالکل عارضی ہے، سب کچھ عارضی ہے۔ یہاں کا دن عارضی ہے، یہاں کی رات عارضی ہے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، سردی آتی ہے پھر گرمی آتی ہے، خوشی ہوتی ہے پھر غم آ جاتا ہے، غم ہوتا ہے پھر خوشی آتی ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی جوان ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، صحت ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، بیماری جاتی ہے، صحت آ جاتی ہے۔ یہ پورا جو اس دنیا کے پورے نظام کو پلٹنا اور مختلف انداز اختیار کرنا، یہ اللہ جل شانہ یقین دلاتا ہے کہ یہ کائنات بھی اس طرح ہے، یہ کائنات بھی ہمیشہ کے لیے اس طرح رہے گا، یہ دنیا فانی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ پورا نظام ایسا نہیں کہ وقتی طور پر پیدا کیا پھر ختم ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ چنانچہ آگے ارشاد ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یہ آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے پورا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہم نے کوئی کھیل تھوڑا پیدا کیا، بس پیدا کیا اور ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ایک حق فیصلے کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں، یقین نہیں رکھتے۔ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت کے کرنے پر یقین ہے، اسباب کو اسباب کا درجہ دیتے ہیں، وہ پھر ہر حال میں ان کی ایمان کی ترقی ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو بھی حال آیا ہے، جب بھی آیا ہے، تو اس میں میری ایمان کی ترقی ہوئی ہے، اور ایمان کی ترقی ہی مطلوب ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن کی شان عجیب ہے، مومن کی شان عجیب ہے، اس کو راحت ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے تو اس کو شکر کا وہ شکر ادا کرتا ہے، اس سے اس کی آخرت بنتی ہے، اور اس پر کوئی حال پریشانی کا آتا ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو بھی اس سے آخرت کی ترقی ہوتی ہے۔ اس وقت دیکھا جا رہا ہے کتنے سارے لوگ پریشان ہیں اور بلا وجہ پریشان ہیں۔ یقین کی جس کو اللہ پر توکل ہے اور جس کو اللہ رب العزت کے کرنے پر بھروسہ ہے، اس کو پریشانی کیا؟ اور تو کچھ ہے نہیں، اور بلا وجہ خوف لیا ہوا کچھ نہیں، کیا؟ اور اگر ہے تھوڑا سا آتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر کیا پریشانی؟ مر جائیں گے نا، وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے، تو پھر مرنے میں بھی خیر ہے نا۔ آپ علیہ السلام کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ وبائی امراض طاعون وغیرہ میں جو مسلمان مرتا ہے وہ شہید ہو کے مرتا ہے، تو پریشانی کیا کی؟ کوئی راستہ اور ہے، وہ جانا تو وہاں ہے نا،
رب کے پاس جانا ہے اور جس کو جتنا یقین ہوتا ہے اور جتنے اپنے رب سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ تو مرنے کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ کیا ہے، بلکہ بہت سارے وہ تو مرنے کے لیے خوش ہوتے، اپنے ہاتھ مرنا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، ورنہ تو اللہ والے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس دنیا میں رہنے کو تیار نہیں۔ رب سے ملاقات ہوگی بھی، جس کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی اور ہر وقت یہی کوشش ہے اللہ کرے ہم سے راضی ہو جائے، تو اگر وہ رب راضی ہے تو پھر کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی۔ اس وقت لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں دوستوں، وہ توکل کی کمزوری ہے، توکل کی کمزوری ہے، آپ علیہ السلام کی ارشادات پر یقین کی کمزوری ہے، اور مزید یہ کہ اپنے آقا سے بھی نہیں سوچتے ہیں۔ مثلا جس شہر سے یہ مرض پھیلا ہے، جہاں سے اطلاع ہوئی ہے اور یقیناً اعمال کی وجہ سے ہوئی، یہ جو وبا پھیل رہا ہے، یہ جو پریشانی پھیل رہی ہے، یہ اعمال کی نحوست ہے، یہ یقیناً اعمال کی نحوست ہے۔ تو جہاں سے یہ شروع ہوا وہ شہر کے کیا سارے لوگ مر گئے؟ اگر اس شہر میں کروڑوں آباد ہے تو ابھی تک تو لاکھوں کی بھی اموات نہیں ہوئی، پھر مسلمان کو کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے، مسلمان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ مسلمان کو یہ پریشانی نہیں آ سکتی ہے، لیکن اگر آ گئی تو اس کو دل پہ نہیں لینا۔ اول تو اللہ رب العزت اس ماحول میں رہتی ہوئی بھی بچا سکتا ہے، جیسے کہ بہت ساروں کو بچاتا ہے۔ ایک جذام مریض تھا، جذام ایک بڑا خطرناک مرض ہے اور وہ متعدی ہے، پھیلتا ہے، دوسرے لیتے ہیں اس سے مرض۔ آپ علیہ السلام نے بٹھایا کھانے پہ، ساتھ بٹھایا، آپ علیہ السلام نے کھانے کے ساتھ بٹھایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی متعدی ہونے سے انکار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا مرض متعدی ہوگا، ہمیں اللہ نے فیصلہ کر دیا مرض ہمارے کو آئے گا، نہیں کیا تو نہیں آئے گا، ساتھ سامنے ہوتی ہوئی کھانا ساتھ کھاتی ہوئی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ یقین اگر نہیں ہو، یقین کے لیے اتنی پریشانی ہو جائے گی، لوگ اپنے لوگوں پر رسلی کریں گے، بھائی سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، کتنی مصیبت ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کا توکل، اللہ کو جو منظور ہوگا، اول تو ہوگا نہیں۔ جیسے کہ ایک خواب لے کر گیا، اور خواب پر بھی وہ لوگ یقین کرتے ہیں جو علم غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی نظروں میں خواب کی کوئی حیثیت نہیں، خواب کی حیثیت ہے، خواب کی حیثیت ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا معمول تھا اکثر کہ فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام پوچھتے تھے کہ کس نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کوئی خواب دیکھتا تو آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور بتاتے، آپ علیہ السلام تعبیر بھی بتاتے۔ یہ ہے کہ خواب نظر کچھ آتا ہے لیکن اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، ہر کوئی نہیں سمجھتا، لیکن خواب حقیقت ہے اور خواب کا مطلب بھی ہوتا ہے اور خواب کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہاں، خیالات بھی ہوتے ہیں، ایسی خیالات بھی ہوتے ہیں جس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا اور کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن بسا اوقات خواب سے کافی اشارے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی تو نبوت سے پہلے بہت خواب آتے تھے اور آپ کو دیتی تھی جن کو بالکل ہی نہیں ہوتا، اور اب بھی ایسے ہیں بہت سارے لوگ معاشرے میں، دیکھ لیتے ہیں اور پھر چند دنوں کے بعد وہی کو سامنے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں،
ایسے لوگ ہیں. تو ایک خواب لے کر دیا ہے اور ایک مفتی صاحب کی توسط سے وہ میسج بھی پہنچا ہے کہ کسی نے خواب دیکھا اور نیک آدمی ہے کہ کرونا وائرس انسان کی صورت میں آیا اس کے پاس. کرونا وائرس انسان کی صورت میں آیا اور اللہ دکھا سکتا ہے. پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھی کیسے اور کیوں کر آئے اور کہاں سے اطلاع ہوئی اور کیا آگے منصوبے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ چائنا سے ہماری اطلاع ہوئی اور اس کی وجہ مسلمانوں پر مظالم، مسلمانوں پر جو ظلم کر رہے تھے اور کر رہے تھے. جب یہ وائرس کی بات نہیں کی تو اس سے پہلے ہمارے پاس بڑے مضبوط اور مستند لوگ بلکہ ایک سال پہلے میرے علم میں تھا باوسط ذرائع سے کہ وہاں پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر. تو اس ظلم کی وجہ سے یہ وائرس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا اور چائنا کے لوگوں کو ان کی معیشت کو کھوکھلا کرنا ہے. معیشت تو کھوکھلا ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ سارے مریں گے لیکن معیشت کھوکھلا ہو رہی ہے. اور اس کی بات میں اس ملک کی باری ہے، پھر اس ملک کی باری ہے. بتانا مناسب نہیں کہ میں بتاؤں لیکن خواب میں بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو مسلمان دین پر چلنے والا ہے اور نماز وضو کا اہتمام کرنے والا ہے وہ دور سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس سے ہم دور بھاگیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے. اور وہ خود بھی اقرار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو وضو کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو یہ وائرسی بیماری نہیں لگ سکتی. یہ مان رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مساجد بند تھے مساجد بھی کھول دیے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جس کو اللہ رب العزت ہدایت کا ذریعہ بنا دے تو وہ خوش قسمت ہے جس کو سمجھ آ جائے کہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. لہٰذا طائب ہو جاؤ. اللہ جل شانہ نے یقین بنانے کے لیے اور ایمان بالغیب کے لیے دنیا کو پھیلا دیا، سب کچھ نظر آ رہا ہے. جیسے یہاں ارشاد ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. ہم نے بنی اسرائیل کو رسواکن عذاب سے نجات دلائی فرعون سے. اور فرعون کیا تھا؟ روئی زمین پر ظلم کرنے والا تھا، تجاوز کرنے والا تھا. پھر یہ کہ بنو اسرائیل کو ہم نے علم سے نوازا. بنو اسرائیل یہود نصارہ علم میں بے شک آگے ہیں ان دنیاوی تعلیمات میں، اور اس وقت ان کو آسمانی علم بھی تھا لیکن اب چھوڑ دیا. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اور بہت ساری نشانیوں سے ہم نے ان کو نوازا جس میں واضح آزمائش تھی. لیکن إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ. نظریات بدل گئے، ذہن بدل گیا، آخرت کا جو یقین ہے مٹ گیا اور نظریہ یہ بن گیا إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ. بس مریں گے تو ختم ہو جائیں گے، واپس زندہ ہونے کا یقین ختم ہو گیا. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سچے ہو تو ہمارے آباء اور اجداد کو زندہ کر دو. اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ رب العزت مردے کو زندہ کرنے پہ قادر ہے لیکن کرنا نہیں ایسا. آگے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. یہ آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. یہ سوچ ہے کہ بس یوں ہی پیدا کیا اور کھایا پیا جوان ہو گئے اور پھر مر گئے. نہیں، اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. تو اس یقین کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سے بھی نوازا ہے اور کائنات میں بہت کچھ رکھا ہے. کائنات میں بہت کچھ رکھا اور اس طرح کرتا رہتا ہے.
فرعون کو اللہ جل شانہ نے بڑی قوت دی تھی، بنو اسرائیل بڑے کمزور تھے، اور یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے کہ کمزوروں کو زور آوروں پر غلبہ دیتا ہے اللہ جل شانہ۔ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے بڑے کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ بنو اسرائیل کے پاس کچھ نہیں تھا، فرعون کے پاس تمام اسباب تھے، اللہ نے فرعون کی لشکر کو ناکارہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اور یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی آپ نے دیکھا دنیا کی کمزور ترین قوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سپر طاقت پر غلبہ دے دیا، اور یہ غلبہ ہے بہرحال سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ کرونا وائرس بھی اللہ کے دائرے قدرت سے باہر نہیں ہے، بھیجا بھی اللہ نے اور لے گا بھی واپس اللہ، اور جس کو منظور ہوگا اللہ کو منظور ہوگا تو اس کو لگے گا، اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو اس کو نہیں لگے گا۔ لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ پریشانی لینے کی ضرورت۔ اتنے فون آتے ہیں، بے شک اعمال کا سہارا لینا چاہیے صبح شام۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حدیث میں آیا ہے جو صبح شام اس دعا کا اہتمام کرے گا 3 مرتبہ، کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے موت کے۔ موت اگر مقدر ہے اور وہ تاریخ آئی ہے وہ جائے گا، ورنہ تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی صبح شام۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ 3-4 الفاظ تو ہیں کہ جو رات کو پڑھے گا تو رات بھر کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وائرس وغیرہ یہ بھی زہریلی چیزیں ہوتی ہے، تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور مزید یہ کہ اعمال کا اہتمام ہو، وضو کا اہتمام ہو، 5 وقت نماز کا اہتمام ہو، گناہوں سے بچے تو بیماری آئے گی نہیں انشاءاللہ۔ ہمارا معاشرہ اس طرح رہے گا جیسے ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے مارکیٹ ہی بند ہو گئی اور لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، روزگار ٹپ ہو رہا ہے۔ بھئی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کرتے رہو، ڈرے نہیں، اور یقین رکھو کہ موت آئے گی نہیں، یہ بیماری آئے گی نہیں، اور اگر بیماری آ گئی تو انشاءاللہ موت نہیں آئے گی، اور موت اگر آ گئی تو شہید ہو کر کے مریں گے۔ کیا ضرورت ہے پریشانی کی؟ کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توکل نصیب فرما دے۔